یسوع ہی مسیح ہے، خدا سے ملنے کا راستہ، یسوع ہی مسیح ہے، تمام گناہ کو بخش دیا، یسوع ہی مسیح ہے، تاریکی کی طاقت ٹوٹ گئی، یسوع ہی مسیح ہے، بادشاہ ان کا بادشاہ، مسیح خداوند ہے۔ یسوع ہی مسیح ہے جو ناپاک کو پاک کرتا ہے۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے گلیل کے تمام دیہاتوں میں سفر کیا، منادی کی، مختلف بیماریوں سے لوگوں کو شفا دی اور بدروحوں کو بھگایا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں میں یسوع کے بارے میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ یسوع کے بارے میں افواہیں سننے کے بعد ایک کوڑی اس سے ملنے آیا۔ کوڑی نے یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور سنجیدگی سے کہا، یسوع اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس وقت جذام میں مبتلا افراد کو ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ وہ بیماریوں کا شکار تھا۔ جذام میں مبتلا افراد کو اپنے خاندانوں سے الگ کر دیا جاتا تھا اور انہیں آپس میں الگ رہنا پڑتا تھا۔ جب کوئی ان کے قریب آتا ہے تو کوڑی کہتے ہیں، میں ناپاک ہوں، ناپاک، اسے چیخنا پڑتا۔ لیکن اگر کوئی کوڑی گاؤں میں آ کر لوگوں کے سامنے دکھاتا تو وہ اسے سنسار کر سکتے تھے۔ لیکن یہ کوڑی جس کا سارا جسم گھسا ہوا تھا، لوگوں کی طرف سے سنسار کرنے کے لیے تیار تھا۔ یسوع کے پاس آیا، گھٹنے ٹیک کر کہا۔ جب یسوع نے اسے بہت مایوس دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا۔ یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کوڑی کے کچلے ہوئے ہاتھ کو چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک ہو۔ جیسے ہی یسوع نے یہ الفاظ کہے، کچھ حیران کن ہوا۔ جذام جس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا تھا غائب ہو گیا اور کوڑی مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، لیکن سیدھے کاہن کے پاس جا کر اسے اپنا پاک جسم دکھاؤ، اور اب جب کہ تو پاک صاف ہو گیا ہے تو اپنی نظر گزران جس کا موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ان کے لیے گواہی ہو۔ تاہم اس کوڑی نے ایسا نہیں کیا جیسا کہ یسوع نے کہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ وہ سیدھا گاؤں میں گیا اور یسوع کے ذریعے شفا پانے کے بارے میں چرچا کرنے لگا۔ مقدس مرکز کی انجیل پہلے باب کی 40ویں آیت میں ایک آدمی تھا جسے لوگ سنسار کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے چلا کر کہا، یسوع ہی مسیح ہے۔ وہ جذام کا مریض تھا۔ اس وقت اگر کوئی جذام کا مریض اس جگہ سے چلا جاتا جہاں کوڑ کے مریض اکٹھے ہوتے اور لوگوں کے سامنے دکھاتا تو اس کے لیے سنسار کیے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تاہم اس کوڑی کو سنسار کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ وہ یسوع کے پاس آیا، گھٹنے ٹیک کر دعا کی
اور مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ یسوع ہم سے بات کرتا ہے جو اصل گناہ کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے جذام جو سڑ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک ہو جا۔ یہ وہ وقت ہے جب مجھے بھی اعتراف کرنا پڑے گا، میں پاک ہونا چاہتا ہوں، پھر مجھے فوری طور پر شفا ملے گی جو میری روح اور جسم کو صاف کرتی ہے۔ یسوع مسیح کی رحمت اور محبت کو محسوس کریں، جس نے کلوری کے پہاڑ پر صلیب پر اپنی موت کے ذریعے میرے تمام مسائل حل کر دیے۔ اب میں اپنے آپ سے ایمان کا اقرار کروں گا، مسیح کے نام پر پاک صاف ہو جاؤ۔ میرے جسم میں اصل گناہ مجھے یقین کرنے سے مسلسل روکتا ہے، لیکن ہمیں ہر روز اعتراف کرنا چاہیے، چاہے ہم گھر میں ہوں یا گرجا گھر میں۔ یسوع ہی مسیح ہے، میں خدا کا فرزند ہوں، تمام مشکلات ختم ہوئیں، اے شیطان دور ہو، روح القدس سے معمور ہوں، عالمی بشارت زمین کی انتہا تک میں خدا کا گواہ رہوں گا۔ بائبل کے ذریعے خدا نے اس دنیا کی نوعیت کے بارے میں بات کی جس میں ہم رہتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا روشن نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت یہ دنیا تاریکی، افراتفری اور خالی پن سے ڈھکی ہوئی ہے۔ شیطان جو خدا کی مخالفت کرتا تھا، آسمان سے اس زمین پر پھینک دیا گیا تھا، اور اب وہ ہمارے دلوں کو چرا رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے اور ہمیں تباہ کر رہا ہے۔ اصل میں ہم انسان پیدائش 30 باب کے واقعہ کے ذریعے اصل گناہ کے ساتھ پیدا ہوئے، جھوٹے، لالچی لوگ، قاتل، جھوٹ کی روح اور شیطان کے فرزند ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل 8 باب کی 44 آیت کے مطابق۔ اس لیے چاہے میں اپنے طور پر جینے کی کتنی ہی کوشش کروں، میں بے نتیجہ اور بے سود زندگی گزارتا ہوں۔ وہ لالچی، جنون اور غصے، احساس کمتری، تنہائی اور باہمی تعلقات میں افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف خوف، اضطراب، حوصلہ شکنی، تنازع اور آزمائش میں رہتے ہیں۔ تو خدا نے ہمارے لیے نجات کا راستہ کھول دیا جو شیطان کے ہاتھوں مظلوم تھے، یعنی ہمیں یسوع مسیح کو درست طریقے سے جاننا، اس پر یقین کرنا اور قبول کرنا چاہیے۔ مسیحا پیدائش 30 باب کی 15 آیت میں عورت کی نسل جس نے تمام انسانی مسائل کو حل کیا۔ یسوع مسیح کون ہے؟ مسیحا اس عورت کی نسل جس نے پیدائش 30 باب کی 15 آیت میں شیطان کا سر کچل دیا، وہ حقیقی بادشاہ جس نے شیطان کے کاموں کو تباہ کیا، وہ حقیقی کاہن جس نے صلیب پر اپنی موت کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں، لعنتوں اور آفات کو حل کیا، وہ حقیقی نبی ہے جس نے خدا سے ملنے کا راستہ کھولا۔ اگر میں پیدائش 30 باب کی 15 آیت کے مسیح خدا کو اپنی روح کے نجات دہندہ اور مالک کے طور پر قبول کرتا ہوں تو مسیح کی روح مجھ میں داخل ہوگی اور مجھے خدا کے فرزند کی حیثیت اور اختیار دے گی۔ سب سے پہلا کام جو خدا کے فرزند کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے دیا گیا اختیار مسیح کے نام پر شیطان کا سر توڑ دے۔ کسی بھی صورتحال میں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو یسوع ہی مسیح ہے کہنا چاہیے اور اپنے آپ کو شیطان کے بندنوں سے آزاد کرنا چاہیے۔ وہ دماغ جو مجھے زندہ کرتا ہے گویا کوئی خدا نہیں ہے، مسیح کے نام پر دوبارہ تخلیق کیا جائے۔ تم جھوٹی روح
جو مجھے یسوع مسیح پر یقین کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، میرے جسم کو مسیح کے نام پر چھوڑ دو۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں اور اس عہد پر قائم رہتے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے، تو تاریکی کی طاقتیں ٹوٹ جائیں گی اور خدا کے فرزند کے طور پر آپ کی حیثیت اور اختیار بحال ہو جائے گا۔ مقدس مرکز کی انجیل پہلے باب کی 43ویں آیت میں یسوع نے خبردار کیا، کسی کو مسیح کے بارے میں مت بتانا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اگر میں مسیح کو نہیں جانتا اور ٹھیک ہو جاتا ہوں تو میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں۔ یسوع نے کہا، یروشلم کے ہیکل میں جاؤ اور کاہن سے سرٹیفکیٹ لے لو، لیکن وہ شخص جو کورٹ سے مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا وہ کاہن کے پاس نہیں گیا۔ اگرچہ میں اپنی بیماری سے ٹھیک ہو گیا ہوں، میں چرچ کے بہاؤ کے ساتھ نہیں جاتا۔ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگوں سے یسوع نے کہا، مسیح کی بات نہ کرو۔ یسوع نے کہا، یہ ثابت کریں کہ آپ کو شریعت کے مطابق قربانی سے شفا ملی ہے۔ تاہم یہاں تک کہ اگر آپ علاج کرواتے ہیں، اگر آپ مسیح کو نہیں جانتے تو آپ احسان واپس نہیں کریں گے۔ آپ کا بے ایمان بڑھے گا اور آپ روحانی طور پر لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے، بلکہ صرف آزمائشوں، تنازعات اور جھگڑوں کا باعث بنیں گے۔ اس ہفتے ہمارے سٹیمپوں کو یسوع مسیح انجیل کی گواہی کے نام پر روحانی لڑائی جاری رکھنی چاہیے۔ یہ میری روح اور جسم کی ناپاکی کو صاف کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے میں آپ کو روحانی سربراہی اجلاس بننے کی برکت دیتا ہوں، جو 237 ڈائسپورا مشن کو پورا کرتا ہے۔ زندہ خدا، مجھے اپنے فرزند کے طور پر شناخت اور اختیار دینے کا شکریہ، اور مسیح کا روح میرے ساتھ ہونے کے لیے پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت کے یسوع مسیح کو قبول کر کے جس نے شیطان کا سر کچل دیا تھا، مجھے روحانی سربراہ بننے کی اجازت دے، جو 237 ڈائسپورا مشن کو پورا کرتا ہے۔ اس نام پر پکار کر، یسوع ہی مسیح ہے جو ناپاک کو پاک کرتا ہے اور ہر روز شیطان کی غلامی سے آزاد کراتا ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔